بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ برائے مہربانی حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اسے لائک ضرور کیجیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ روح قبض ہونے کے بعد ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں تو آپ نے انہیں بند کر دیا۔ پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس پر ان کے گھر کے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے تو آپ نے فرمایا تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات بلند فرما اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کا جانشین بن، اور اے جہانوں کے پالنے والے ہمیں اور اس کو بخش دے، اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگی پیدا فرما اور اس کے لیے اس میں روشنی کر دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الجنائز سے لی گئی ہے، جس کا حدیث نمبر 920 ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مرنے والے کی روح جسد خاکی سے جب پرواز کر جائے تو اس کی آنکھیں عموماً کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، اس لیے اوپر کو کھلی رہ جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر میت کی آنکھیں فوراً بند کر دینی چاہیے، کیونکہ جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد آنکھ کا بند ہونا دشوار ہو جاتا ہے۔ آنکھیں کھلی رہیں تو مردے سے دہشت اور وحشت آنے لگتی ہے۔ آنکھیں بند کر دینے میں یہ حکمت ہے کہ اگر میت کی آنکھیں کھلی رہیں تو یہ ایک ناپسندیدہ منظر ہوتا ہے اور بعض انسان اس سے خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر آنکھیں بند ہوں تو اس کی ظاہری کیفیت نیند سے مشابہ ہوتی ہے، جو ایک مانوس منظر ہے۔ اس طرح دیکھنے والے کو میت ایک قابل احترام صورت میں نظر آتی ہے۔ مسلمان کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس کی میت اس انداز سے نہ رکھی جائے جو ناپسندیدہ منظر پیش کرے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ بیمار اور مرنے والے کے پاس فرشتے موجود ہوتے ہیں، اس لیے اس کی وفات پر ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے جو نامناسب ہوں، بلکہ ایسے الفاظ کہنے چاہیے جو بارگاہ خداوندی میں پسندیدہ ہوں، کیونکہ ان الفاظ اور دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے والے کے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو اس کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ مرنے سے پہلے اگر وہ کوئی بات یا نصیحت کرے تو اس کے گواہ بن سکیں۔ ایسے مواقع پر اہل علم لوگوں کو اپنے دوست احباب کے گھر پہنچنا چاہیے تاکہ ایسے حالات میں ان کی صحیح رہنمائی کر سکیں، ان کو غلط کاموں سے روکیں اور مرنے والے کے حق میں دعائے مغفرت کریں، اور پسماندگان کے لیے بھی دعائے خیر کریں اور ان کو دعا کرنے کا طریقہ اور آداب عمل سکھائیں۔ یہ سب مسائل آپ کو سکھانے اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے عزیز و اقارب اور حلقہ احباب میں بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ سے منسلک سب افراد فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اسلامی مسائل کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں۔ اللہ پاک آپ پر ہمیشہ مہربانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔